شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سلام ٹو مائی یوٹیوب فیملی، زمشا وائز میں خوش آمدید۔ جنات کی سچی کہانی، تکونی کمرہ۔ اس کہانی کا آغاز آج سے 20 سال پہلے ہوا، جب ڈیرہ غازی خان کے ایک قصبہ میں اکبر نے گھر خریدا تھا۔ گھر نہیں بلکہ ایک کھنڈر خریدا تھا۔ ایک کچا سا کمرہ تھا جس کی 4 دیواری بھی کچی تھی۔ گھر کی ایک سائڈ قبرستان تھا۔ گھر اور قبرستان کے بیچ بس ایک 7 فٹ کی گلی تھی۔ اکبر کو لوگوں نے منع بھی کیا کہ یہ گھر مت خریدو، کیونکہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے اور اس گھر میں پہلا مالک اسی گھر میں پراسرار طور پر مردہ پایا گیا تھا۔ علاقے کے پرانے رہائشیوں کا کہنا تھا کہ کسی زمانے میں یہ گھر قبرستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، جسے بعد میں ایک گھر بنا دیا گیا، مگر اکبر نے کسی کی ایک نہ سنی اور وہ گھر خرید لیا۔ پرانے گھر کو توڑوا کر ایک خوبصورت گھر بنوا لیا۔ اکبر کے گھر کی بناوٹ کچھ اس انداز سے تھی کہ ایک کمرہ تکون کی شکل کا تھا، یعنی ایک بڑے کمرے کے 3 کونے تھے، جبکہ باقی 2 کمرے عام کمروں کی طرح ہی تھے۔ اصل میں یہی وہ تکونی کمرہ وہ جگہ تھی جہاں پہلے بھی پرانے گھر کا صرف ایک کمرہ ہوا کرتا تھا۔ اسی کمرے میں پرانے مالک مکان کی موت بھی ہو چکی تھی۔ اکبر ایک جیدار بندہ تھا۔ اکبر اور اس کی بیوی بچے اس گھر میں 5 سال تک رہائش پذیر رہے۔ ان کے ساتھ اس گھر میں کیا معاملات پیش آئے یہ آج تک کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ کبھی انہوں نے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اللہ جانے یا وہ لوگ خود جانے کہ واقعی ہی وہاں کچھ نہیں تھا، یا وہ جان بوجھ کر کسی کو کچھ نہیں بتاتے تھے۔ وقت اچھا گزر رہا تھا کہ ایک دن اچانک رات کو 12 بجے کے قریب اکبر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ دل کی دھڑکن بند ہونے لگی، منہ سے جھاگ آنے لگا اور وہ پھر اکبر اپنے ہی گھر میں وفات پا گیا۔ اس وقت اکبر کی عمر 35 یا 40 کے لگ بھگ ہوگی۔ اکبر ایک پڑھا لکھا اور بہت اچھا آدمی تھا۔ اس کی صحت بھی بہت اچھی تھی۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اکبر کی موت بھی اسی تکونی کمرے میں واقع ہوئی تھی جس میں پہلے مالک مکان کی موت ہوئی تھی۔ اب تو اکبر کے خاندان والوں اور ارد گرد کے ہمسایوں کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس گھر میں اور خاص کر اس تکونی کمرے میں کوئی بات تو غیر معمولی ضرور ہے۔ اکبر کی وفات کے بعد اس کی بیوی بچوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ گھر چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ اکبر کی بیوی کی جہاں نوکری تھی وہ علاقہ اس گھر سے کچھ دور تھا، اس لیے انہوں نے نیا گھر بنا لیا اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ پرانا گھر کم و بیش 15 سال تک بند رہا۔ 15 سال بعد اکبر کا بڑا بیٹا، جس کی شادی کافی سال پہلے ہی ہو چکی تھی، اس کا نام علی تھا، علی اور اس کی بیوی بچے اس گھر میں شفٹ ہو گئے، جبکہ اکبر کے ماں باپ اور بہن بھائی اپنے نئے گھر میں ہی رہائش پذیر رہے۔ علی اپنے شہر سے دور نوکری کرتا تھا، اس لیے 2 یا 3 ماہ بعد ہی گھر آتا تھا۔ علی کی بیوی کا نام سلمہ تھا۔ بتاتے چلوں کہ جس دن 15 سال بعد پہلی مرتبہ گھر کا دروازہ کھولا گیا تو اکبر کا بیٹا علی اس وقت اپنی جاب پر تھا۔ حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ علی کی بیوی اکیلی اپنے 4 بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہنے آئی تھی۔ بچوں کی عمر 2 سال، 5 سال، 7 سال اور 10 سال تھی۔ سلمہ نے ایک بات نوٹ کی کہ گھر میں عجیب سی ویرانی تھی، لیکن اب رہنا تو یہی تھا۔ چنانچہ اس نے گھر کے کمروں کے تالے کھولنا شروع کیے، لیکن جب اسی تکونی کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں عجیب ہی منظر تھا۔ دروازے کے بالکل سامنے کمرے کے اندر ایک بہت بڑی چھپکلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس چھپکلی کا سائز عام چھپکلی سے 4 گنا بڑا تھا۔ جی یہ چھپکلی ہی تھی، یہی عام چھپکلی جو گھروں میں عام پائی جاتی ہے، لیکن سائز میں اتنی بڑی کہ کسی کو بھی حیرت میں ڈال دے۔ سلمہ نے ڈر کے مارے کمرے کا دروازہ واپس بند کر دیا اور کچھ دیر بعد کھولا تو وہ چھپکلی کمرے میں نہیں تھی۔ خیر جیسے کیسے سامان شفٹ کر دیا گیا اور دن گزرنے لگے، مگر وہ چھپکلی بھی اکثر گھر میں ہی نظر آ جایا کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ایک معمول کی بات ہو گئی۔ سلمہ کو گھر میں کچھ غیر معمولی حرکات واضح محسوس ہونے لگی تھیں، مگر اس نے وہم سمجھ کر ٹال دیا، کیونکہ اب رہنا تو اسی گھر میں ہی تھا۔ کچھ دن بعد جب علی جاب سے واپس آیا تو اس نے گھر کی مرمت کرائی اور کچھ دن گھر رہ کر واپس چلا گیا۔ سلمہ نے بازار سے پھولوں کے بہت سارے پودے خریدے اور گھر میں لگا دیے۔
ان پودوں میں ایک پودا رات کی رانی کا بھی تھا۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنے یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پیش آنے والے سچے واقعات لکھ کر سب کو سنائیں۔ ان پودوں میں ایک پودا رات کی رانی کا تھا، اس پر رات کے وقت پھول کھلتے ہیں۔ آپ لوگ اس پودے کو یاد رکھنا، اس کا تعلق بھی اسی کہانی سے ہے۔ اب سلمیٰ کو اس گھر میں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا اور حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اکثر اوقات گھر میں کسی کے بڑبڑانے کی آواز آنے لگی تھی، پھر آہستہ آہستہ واضح جملے سنائی دینے لگے۔ یہ جملے اسی تکونی کمرے سے سنائی دیتے تھے، پھر اسے کچھ حیولے اس گھر میں نظر آنے لگے۔ اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس گھر میں جنات کی پوری فیملی آباد ہے۔ جنات کی فیملی میں ٹوٹل 5 لوگ تھے، 1 خاوند، اس کی 2 بیویاں اور 2 بچے۔ یہ جنات عیسائی مذہب کے تھے، جن کی بڑی بیوی بہت ہی غصے والی اور بد مزاج تھی۔ یہ جنات سلمیٰ کو انسانی روپ میں نظر آتے تھے، بالکل انسان جیسے تھے۔ سلمیٰ کے مطابق یہ فیملی اس تکونی کمرے میں رہائش پذیر تھی۔ کمرے میں ایک چارپائی بھی پڑی رہتی تھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ سامان اس کمرے میں موجود تھا۔ سلمیٰ جب بھی کسی کام سے اس کمرے میں جاتی تھی، جن غصہ کرتے اور اسے ڈانٹتے کہ تم لوگ اس گھر میں کیوں آئے ہو، یہ ہمارا گھر ہے، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ سلمیٰ کو اب ان کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ جن ایسے ہی دھمکیاں دیتے رہیں گے، لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اب کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے سلمیٰ کو 2 سے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک دن اس نے یہ بات نوٹ کی کہ اس کا چھوٹا بیٹا، جس کی عمر 2.5 یا 3 سال تھی، ہر وقت تکونی کمرے میں بیٹھا کھیلتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو منع کیا کہ اس کمرے میں مت کھیلا کرو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بچے کسی کی بات نہیں سنتے، بس اپنے دل کی کرتے ہیں۔ کچھ دن بعد سلمیٰ کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ وہ سمجھی شاید معمولی بخار ہے اور ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بہت علاج کرنے کے باوجود بھی بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ آخرکار سلمیٰ نے اپنی بہن سے بات کی اور اسے سارے معاملے کے بارے میں بتا دیا۔ سلمیٰ کی بہن ایک دیندار خاتون تھی۔ اس نے سلمیٰ کو کہا کہ تم ایک کام کرو اور جنوں کے ساتھ معاہدہ کر لو، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے سلمیٰ کو کہا کہ تم جنوں سے بات کرو اور انہیں کہو کہ تم ہمیں تنگ نہ کرنا، ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ سلمیٰ نے بالکل ایسا ہی کیا اور جنوں کو کہا کہ ہماری مجبوری ہے اس گھر میں رہنا، میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس گھر میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اگر آپ نے اس گھر میں رہنا ہے تو شوق سے رہیے، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے اور آپ ہمیں تنگ مت کیجیے گا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں انہیں لے کر کہاں جاؤں؟ اب آپ اس گھر میں کسی ایک کمرے میں رہ لیں، ہم وہاں نہیں آئیں گے اور آپ باقی گھر میں مت آنا۔ جنہوں نے سلمیٰ کی بات مان لی اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے، بس اس بڑے کمرے میں مت آیا کرو، باقی پورا گھر تمہارا ہے، جہاں تم نے رہنا ہے رہو، اب ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ اسی طرح کافی دن گزر چکے تھے اور ماحول بالکل پرسکون تھا۔ سلمیٰ کے بیٹے کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ ایک دن سلمیٰ کا خاوند چھٹی سے گھر واپس آ گیا۔ سلمیٰ نے اسے پورا واقعہ بتایا، مگر اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ سلمیٰ نے پھر اس واقعے سے اپنی بہن کو آگاہ کیا۔ سلمیٰ کی بہن نے اسے کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، ہم اس کا روحانی علاج کراتے ہیں۔ سلمیٰ اپنے بچوں کو لے کر اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ ایک مولوی صاحب نے بچے کا علاج شروع کیا اور کہا کہ اس کا علاج 40 دن تک جاری رہے گا، اس کے بعد انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا اور جنات بھی گھر سے چلے جائیں گے۔ سلمیٰ اپنے گھر واپس آ گئی اور مولوی صاحب کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ نمازیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی شروع کر دی۔ دم کیا ہوا پانی گھر میں چھڑکنے لگی۔ جب سلمیٰ گھر میں قرآن پاک پڑھنا شروع کرتی تو جنات اسے منع کرتے تھے اور کہتے کہ یہ مت پڑھو ورنہ تم بہت پچھتاؤ گی۔ استغفر اللہ۔ کچھ دن تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ پھر سلمیٰ کچھ دن کے لیے اپنے رشتہ داروں کے گھر رہنے چلی گئی۔ وہیں اس نے اپنی بیٹی کو 2 گڑیاں خرید کر دیں۔ 5 دن شہر میں رہنے کے بعد جب وہ اپنے گھر واپس آئی تو یہ مغرب کا وقت تھا۔ گھر پہنچتے ہی سلمیٰ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا، میں نے سنا ہے کہ گڑیوں میں جنات آ جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم یہ گڑیاں دور کہیں پھینک آؤ، اسے گھر میں مت رکھو، اب تم نے کافی دن ان سے کھیل لیا ہے۔ بیٹی نے ماں کی بات مان لی اور اسی وقت ان دونوں گڑیوں کو گھر سے بہت دور نہر کے کنارے گند کے ڈھیر پر پھینک آئی۔ سلمیٰ کی بیٹی کی عمر 10 سال ہے۔ یہ ماہ رمضان کے دن تھے، یہی رمضان جو ابھی گزرا ہے۔
اگلے دن صبح سحری کے وقت سلمہ نے اپنی بیٹی کو جگایا اور اسے کہا کہ میرے ساتھ آؤ اور کچن میں کام کرواؤ۔ بیٹی اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول دیا جو کہ صحن میں کھلتا تھا۔ جیسے ہی بیٹی نے کمرے کا دروازہ کھولا، سلمہ کی نظر دروازے پر پڑی۔ بڑے دروازے کی باہر والی سائڈ پر دروازے کے اوپر وہی بڑی چھپکلی چپکی ہوئی تھی جس کی لمبائی آپ چھپکلی سے 4 گنا لمبی تھی۔ سلمہ کو معلوم تھا کہ چھپکلی جنات میں سے ہے۔ چھپکلی کو دیکھ کر سلمہ سمجھ گئی کہ اگر میری بیٹی کی نظر اس پر پڑ گئی تو وہ ڈر جائے گی، لیکن سلمہ کی بیٹی نے دروازے پر مجبوراً چھپکلی کو نہیں دیکھا۔ دروازہ کھولتے ہی بیٹی کی نظر سامنے موجود گڑیوں پر پڑی، وہی گڑیاں جو کل شام وہ بہت دور پھینک آئی تھی۔ بچی نے جیسے ہی گڑیا کو گھر میں موجود دیکھا وہ ہکی بکی رہ گئی، فوراً بھاگ کر بستر پر چڑھ گئی اور ماں کو بتایا کہ امی یہ گڑیاں تو میں پھینک آئی تھی، یہ واپس کیسے آ گئیں؟ ماں بیٹی دونوں بہت ڈرے ہوئے تھے، وہ دونوں بستر پر ہی بیٹھی رہیں۔ اس دن انہوں نے روزہ بھی نہیں رکھا۔ چھپکلی اور گڑیا کو ایک ساتھ دیکھ کر سلمہ سمجھ چکی تھی کہ یہ جنات کا کام ہے، وہی اس گڑیا کو واپس گھر میں اٹھا لائے ہیں۔ صبح کے وقت جب دن نکل آیا تھا، سلمہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن اچانک اس کی نظر گھر میں موجود اکلوتے درخت پر پڑی۔ یہ سرس کا درخت تھا۔ اس نے دیکھا کہ دوسری گڑیا درخت کی شاخوں پر عجیب طرح سے الٹی لٹکی ہوئی تھی اور بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ سلمہ کو بہت خوف آیا۔ سلمہ نے ساری بات اپنے خاوند کو فون پر بتائی۔ سلمہ کے شوہر نے اسے کہا کہ کوئی تم لوگوں کے ساتھ شرارت کر رہا ہے اور ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سلمہ کو تو معلوم تھا کہ یہ کس کا کام ہے، کیونکہ اپنے رشتہ داروں کے گھر سے وہ مغرب کے وقت واپس آئے تھے اور کسی نے بھی یہ گڑیاں ان کے گھر میں نہیں دیکھی تھیں سوائے جنات کے۔ اس نے اسی وقت اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ یہ گڑیاں کہیں دور پھینک آؤ، اور وہ پھینک بھی آئی تھی۔ خیر یہ بات رفع دفع ہو گئی۔ کچھ دن بعد سلمہ رات کے وقت اپنے روم میں لیٹی ہوئی تھی۔ یہ کوئی رات کے 10 بجے کا وقت ہوگا۔ باہر صحن میں 2 بلب روشن تھے۔ گھر کا صحن بھی چھوٹا سا تھا جس کی وجہ سے باہر کافی روشنی تھی۔ یہ تقریباً رات 10 بجے کا وقت تھا۔ اچانک سلمہ کی نظر کھڑکی پر پڑی جہاں سے صحن کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ کھڑکی کے بالکل سامنے صحن کی دیوار کے ساتھ رات کی رانی کا بہت بڑا پودا تھا جس کی اونچائی تقریباً 7 فٹ تھی۔ سلمہ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی نورانی چہرے والا شخص پھول کے پودے میں سے نکل کر کھڑکی کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ درختوں میں سے نکلا تو اس کی پیٹھ کھڑکی کی طرف تھی، پھر وہ پلٹا اور اس کا چہرہ کھڑکی کی طرف ہو گیا۔ پھر وہ سلمہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم نے جس دکان سے یہ پودا خریدا تھا، میں وہیں اس دکان پر اسی پودے میں رہتا تھا۔ میں نے کافی عرصہ تمہارے گھر گزارا لیکن کسی کو تنگ نہیں کیا، لیکن آج کل جو تم یہ وظائف پڑھ رہی ہو اور جو پڑھا ہوا پانی چھڑک رہی ہو، مجھے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب میں تم لوگوں کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ پھر وہ شخص کھڑکی سے اوپر کی طرف اڑا اور کہیں غائب ہو گیا۔ سلمہ کے بقول وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کا چہرہ بہت ہی نورانی تھا۔ اس نے سفید رنگ کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ جتنی دیر وہ شخص کھڑکی کے پاس رہا، سلمہ کی نظریں اس پر ہی مرکوز رہیں۔ سلمہ کو ایسے لگا جیسے اس کے سامنے کوئی فرشتہ کھڑا ہے۔ اس شخص کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ یقیناً وہ ایک نیک جن تھا، یا شاید کوئی فرشتہ ہوگا، باقی اللہ جانے۔ اس شخص نے بس اتنی ہی بات کی اور غائب ہو گیا۔ اس کے بعد سلمہ سو گئی۔ پھر کچھ دن بعد حالات مزید بدتر سے بدتر ہونا شروع ہو گئے۔ ایک رات سلمہ اپنے بچوں کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ یہی کو رات 12 بجے کا وقت ہوگا۔ سلمہ کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ بچے کو بہت تیز بخار تو کافی عرصہ سے رہتا تھا، لیکن آج طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ تھوڑی دیر بعد بچے کے منہ سے جھاگ آنے لگا اور بچہ نیلا پیلا پڑ گیا۔ سلمہ نے اپنے شوہر کو فوراً کال کی۔ رات کافی ہونے کی وجہ سے شاید شوہر گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ شوہر نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد بچہ بے ہوش ہو گیا۔ سلمہ سمجھی کہ شاید میرا بچہ فوت ہو چکا ہے۔ سلمہ نے زور زور سے چیخو پکار شروع کر دی۔ رونے کی آواز سن کر ہمسائے بھی جاگ گئے۔ ہمسایوں میں سے ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھڑکا کر پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ سلمہ نے دروازہ کھولا اور اسے بتایا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ بوڑھی عورت بڑی چلاک تھی۔ اس نے بیٹے کو چیک کیا اور سلمہ کو کہا کہ پاگل تیرا بیٹا ابھی زندہ ہے، بس تم جلدی کرو، ابھی فوراً گھر سے نکل جاؤ، میرے گھر چلو، یا چاہے تم باہر گلی میں ہی کھڑی ہو جاؤ،
لیکن اس گھر میں مت رہو، فوراً گھر سے نکلو۔ گھر سے باہر نکل کر سلمہ نے ایک گاڑی والے کو کال کی۔ گاڑی والے کا گھر بھی قریب ہی تھا، وہ فوراً پہنچ گیا۔ سلمہ اپنے تمام بچوں کو لے کر 30 کلومیٹر دور شہر کے اسپتال پہنچ گئی۔ اس دوران اس کا اپنے خاوند سے بھی رابطہ ہو چکا تھا اور کچھ رشتہ داروں سے بھی بات ہو گئی تھی۔ سلمہ کے اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی رشتہ دار اسپتال میں موجود تھے۔ بچے کا علاج شروع ہو گیا، لیکن حالت سنبھلنے میں نہ آ رہی تھی۔ آخرکار ایک ڈاکٹر نے سلمہ کو بتایا کہ تمہارے بیٹے کی تمام رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں، ہمارے مطابق اسے کوئی بھی مرض لاحق نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا۔ ضرور میں ایک ڈاکٹر ہوں، لیکن پہلے بھی ایسے بہت سے مریض دیکھ چکا ہوں جن کے تمام ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں اور کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ان کی حالت سنبھلنے میں نہیں آتی۔ اب آپ میری بات مانیں اور اسے کسی مولوی صاحب کے پاس لے جائیں۔ سلمہ ڈاکٹر کی بات سمجھ گئی اور اپنے بیٹے کو اسی مولوی کے پاس لے گئی جو بچے کا روحانی علاج پہلے بھی کر رہے تھے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر سلمہ اپنے بیٹے کو مولوی صاحب کے پاس لے گئی۔ مولوی نے دم درود کیا تو بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب سلمہ گھر واپس پہنچی تو حالات پہلے سے بھی بدتر ہو گئے۔ اب جنوں کا اثر گھر کے تمام افراد پر ہونے لگا تھا۔ وہ قول سلمہ، میرے چاروں بچے بیمار پڑ گئے اور عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ سب سے چھوٹا بیٹا کہتا کہ امی میرے سر میں سے خون آ رہا ہے، کوئی مجھے مارتا ہے، بلکہ ظاہری طور پر ایسے کچھ بھی نہیں تھا۔ باقی بچوں کو بھی گھر میں کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا تھا، بہت ڈرے ڈرے رہتے تھے، اکثر ہی سب کے سب بیمار رہتے تھے۔ خود سلمہ پر بھی جنات حاوی ہو رہے تھے، اسے بھی رات کو بخار ہو جاتا تھا، طبیعت ہی خراب ہو جاتی۔ بقول سلمہ میں رونا چاہتی تو رو بھی نہیں سکتی تھی۔ رات کو جنات ہم لوگوں کا منہ ہی بند کر دیتے تھے، زور زور سے چیخنا چاہتی تھی پر آواز ہی نہیں نکلتی تھی، بہت ہی زیادہ حالت خراب تھی۔ ایک دن سلمہ نے اسی مولوی کو کال کی اور اسے بتایا کہ حالات اب بہت خراب ہو رہے ہیں، وظیفے کا اثر بھی نہیں ہو رہا، میرے سارے بچے اور میں خود بھی بیمار ہو گئی ہوں۔ یہ سن کر مولوی صاحب نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ یہ جنات اس گھر پر پوری طرح قابض ہو گئے ہیں، اب یہ جنات یہاں سے نہیں جائیں گے، اچھا یہی ہے کہ تم لوگ یہ گھر چھوڑ دو۔ یہ سن کر سلمہ نے گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے، ایک دن سلمہ کی بڑی ہمسائی سے ملنے آئی۔ سلمہ کے گھر کی ایک دیوار اس ہمسائی کے گھر کے ساتھ اٹیچ تھی، جبکہ سلمہ کے گھر کے پیچھے ایک اور گھر تھا، جبکہ گھر کے سامنے ایک گلی تھی۔ سلمہ کے گھر کے بائیں دیوار کے ساتھ گلی تھی اور گلی کی دوسری طرف قبرستان کی دیوار تھی، مطلب قبرستان اور سلمہ کے گھر کے بیچ صرف 7 فٹ کا فاصلہ تھا۔ سلمہ نے گھر کے تمام حالات ہمسائی کو بتائے۔ یہ سن کر ہمسائی بولی، بیٹا ہمیں ان سب باتوں کا علم بہت سالوں سے ہے، ہم یہیں کے رہائشی ہیں، ہم نے تمہارے سسر اکبر کو بھی منع کیا تھا کہ یہ گھر مت خریدو، مگر وہ نہیں مانا، اس کا انجام بھی تم لوگ دیکھ چکے ہو۔ بیٹا ہم لوگوں نے رات کے وقت تمہارے گھر کی چھت پر جنات کو اترتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کبھی سیاہ اور کبھی سفید حیولے تم لوگوں کی چھت پر نظر آ جاتے ہیں، اس گھر میں واقعی جنات ہیں، یہ بات پورے محلے کو معلوم ہے۔ ہمسائی بولی، جس دن تمہارے سسر کی موت ہوئی تھی، اس دن ہم لوگ ہی سب سے پہلے تمہارے گھر پہنچے تھے، تمہاری ساس بہت زور زور سے رو رہی تھی اور تمہارے سسر کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ جب اس دن رات کو تمہارے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی اور میں تمہارے گھر آئی تو میں نے پھر سے وہی منظر دیکھا جو اس دن تمہاری ساس اور سسر کا دیکھا تھا، بالکل اسی طرح تم بھی زور زور سے رو رہی تھیں، تمہارے بیٹے کے منہ سے بھی ویسی ہی جھاگ نکل رہی تھی جیسی تمہارے سسر کے منہ سے نکل رہی تھی۔ اس دن وہی 15 سال پرانا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، اس لیے میں نے تمہیں فوراً اس گھر سے باہر نکلنے کو کہا تھا۔ تمہاری قسمت اچھی ہے جو تمہارا بیٹا بچ گیا۔ ہمسائی دوبارہ بولنا شروع ہوئی، بیٹا میری بات مان لو، اگر اپنی اور اپنے بچوں کی جان پیاری ہے تو تم یہ گھر چھوڑ دو اور واپس اپنی ساس کے ساتھ جا کر رہو۔ آج سلمہ کو پوری بات سمجھ آ چکی تھی۔ سلمہ نے اپنے شوہر کو کال کی اور اسے بتایا کہ اب میں نے یہاں نہیں رہنا۔ اسی دن سلمہ اپنا سارا سامان اٹھوا کر اپنی ساس کے گھر واپس چلی گئی۔ یاد رہے کہ سلمہ اپنی ساس سے لڑ جھگڑ کر آئی تھی، اس نے سوچا کہ اب وہ ہمیشہ ہی اسی گھر میں رہے گی۔ واپس جا کر اس نے ساس سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی اور اب اسی گھر میں ساس کے ساتھ رہ رہی ہے۔ ساس کے گھر واپس جا کر سلمہ نے اپنے چاروں بچوں اور اپنا روحانی علاج کرایا
اور سب لوگ اب بالکل ٹھیک ہیں۔ سلما نے اس جناتی گھر میں پورے 8 ماہ گزارے تھے۔ اب بھی وہ جب وہ باتیں یاد کرتی ہے تو خوف سے لرز جاتی ہے اور خود کو خوش نصیب سمجھتی ہے کہ میری اور میرے بچوں کی جان بچ گئی۔ اس گھر میں بہت سے مزید واقعات بھی رونما ہوئے تھے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سچی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے اور ایک بات سچ لکھی ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پیش آنے والے سچے واقعات سب کو سنائیں۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔